لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ملائكة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اس وقت یہ محفل اِسال اسباب کی محفل خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت رسول، ہم تم سے رجس و ناپاکی کو اس طرح سے دور رکھیں جیسا دور رکھنے کا حق ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجس یعنی پلیدگی، ناپاکی، گندگی. آیہ کریمہ کے شروع میں لفظ انما، اور انما جس آیت کے شروع میں استعمال ہوتا ہے، انما کلمہ حصر، یعنی انما اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کے اپنے والوں کو دائرے میں لے، حصر محصور کر دے، قید کر دے. جس طریقے سے ایک گھر کے اندر تمام سامان و اشیاء رکھنے کے بعد باہر سے تالا لگا دیجئے تو باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی اور اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی. بالکل آیہ کریمہ پہ لفظ انما تالے کا کام کرتا ہے. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم رجس و ناپاکی کو جو دور رکھ رہے ہیں، ان سے دور رکھ رہے ہیں، ان سے دور رکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. 3 ولایت کا اللہ نے اعلان کیا تو اس میں کلمہ حصر لگا دیا. یہ 3 ولایتیں ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ولی بن رہا ہے تو وہ جھوٹا ولی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ ہے کلمہ حصر. اس کے بعد اب ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ پنجتن کو ہی صرف پاک کہتے ہیں، پنجتن پاک آپ کہتے ہیں، تو کیا اور صحابہ رسول پاک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں پاک ہیں، لیکن ان کی طہارت اور اہل بیت کی طہارت میں فرق ہے. کا کوئی مثال ہے؟ کہاں بالکل مثال ہے. کا کتابیں تمام ہیں دنیا میں، حدیثوں کی کتابیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی وغیرہ وغیرہ. شیعوں کی کتاب بہار الانوار، انوار، وسائل الشیعہ، شرح العلماء وغیرہ. تو کیا یہ ساری کتابیں پاک نہیں ہیں؟ ہاں نہیں، ساری کی ساری کتابیں پاک ہیں، لیکن انہی کتابوں کے مقابلے میں ایک کتاب ہے کتاب الہی قرآن مجید.
جو طہارت قرآن مجید کی ہے، جو عظمت قرآن مجید کی ہے، جو بلندی قرآن مجید کی ہے، وہ اور کتابوں کی نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے جس طریقے سے تمام کتابوں کے مقابلے میں قرآن زیادہ پاک ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کے تمام صحابہ کے مقابلے میں اہل بیت ان سے کہیں زیادہ پاک ہے۔ صلوات بھیجو محمد اب اللہ کہہ رہا ہے رجس سے دور رکھیں۔ تو رجس چند چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن میں اور تمام چیزیں ہیں، چند چیزیں جو قرآن سے ہیں، رجس جنہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، بس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری۔ جنگیں تمام ہوئی اسلام میں، بدر، احد، خندق، خیبر تمام ہوئی، لیکن اللہ نے کہیں پیغمبر سے یہ نہیں کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ جنگیں جو ہو رہی تھی کفار کے مقابلے میں ہو رہی تھی، لیکن غدیر میں جہاں سب کے سب حاجی ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب نمازی ہیں، وہاں اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے حبیب اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان منافق موجود تھے، تو اللہ کو علی کے دشمن سے زیادہ خطرہ ہے جو منافق ہے۔ اسلام کو جو خطرہ ہے وہ علی کے دشمن سے خطرہ ہے، ورنہ کفار کے مقابلے میں جنگ ہو رہی تھی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جو ہے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اب مرض جو ہے دل میں کیا ہے؟ نفاق، منافقت۔ فَزَادَتْهُمْ رَجْسًا، اللہ اس رجس کو، اس نفاق کو اور زیادہ کرے گا۔ إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، رجس در رجس، یعنی پلیدگی در پلیدگی، اللہ اس نفاق میں اور زیادہ اضافہ کرتا رہے گا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ جو مریں گے یہ کافر مریں گے، ظاہر مسلمان ہیں لیکن دل میں منافقت ہے، نفاق ہے، اسی لیے منافقت سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ رجس ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِیَ إِلَيَّ طَاعِمٌ يَطْعَمُهُ، میں نے کوئی غذا نہیں پائی، جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی غذا نہیں پائی، اللہ کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، میں نے کوئی غذا نہیں پائی کھانے والی مگر یہ کہ وہ حلال ہو۔ حرام کون سی ہو؟ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، مگر حرام غذا کیا ہے؟ مردار ہے، مرا ہوا، جو جانور اپنے آپ مر جائے مثلا، یا اللہ کا نام بنا لیے جو ہے ذبح کر دیا جائے، اور دمن، یا پھر خون جو ہے حرام ہے، مسفوحن، جو ذبح کرنے کے بعد خون باہر نکلتا ہے، اگر کوئی انسان اس خون کو کھائے تو وہ حرام ہے، اور لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہے، ناپاکی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے تیسرے مقام پہ، اس کے علاوہ بھی متعدد مقام پہ رجس کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے صاحبان ایمان بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور یہ جو بت ہیں جن کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں، یہ بت، اور بت کے سامنے آج کل سیاست میں لوگ اتنے وہ ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں اپنی واہواہی لینے کے لیے کہ بتوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، ٹیکا لگا لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والانصاب، اور بت، والازلام، ازلام کی کئی معنی بیان کی گئے ہیں، شرک کے معنی، اور اسلام سے پہلے جو جوا کھیلا جاتا تھا اس کے معنی میں، اور اسلام سے پہلے جو ان کی روش کے مطابق، طریقے کے مطابق قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ رجسم، یہ رجس ہے، یہ رجس ہے، جوا، شراب، بت پرستی، بتوں کے سامنے سر کا جھکا دینا، ازلام، یہ کیا ہے؟ رجس ہے۔ اور صرف رجس کہہ کے اللہ نے فرصت نہیں لی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اگر کوئی شیعہ اپنا
محب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور سیاست میں آگے کسی بت کے سامنے سر جھکا دے، ٹیکا لگا لے، امامہ رکھ کے مثلا، یا کسی بھی اعتبار سے وہ شیطان ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ قرآن کی آیت کے مطابق وہ شیطان ہے، یہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ ہو، اللہ کہہ رہا ہے ان چیزوں سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم ان چیزوں سے بچو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد شہزادی سے کہتے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفاً، اے میری بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، طبیب کے پاس جائیے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، حکیم کے پاس جائیے، اپنی بیٹی کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ جب نہیں میرا رسول جواب دے اگر تمہیں حقیقی شفا چاہیے ہے تو در فاطمہ صلوات بھیجو محمد اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفاً، بدن کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ گردن سے لے کر پیر تک ہوتا ہے۔ رسول اللہ اپنی حیات میں بتا گئے دیکھو اگر میرے اندر مرض ہوگا، کمزوری ہو گئی تو صرف اور صرف بدن پہ ہوگی، میرے دماغ پہ نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجو محمد اور یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کے ساتھ، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں گفتگو کو بات، کیسا عربی میں کہتے ہیں چادر کو، یعنی چادر والی بات۔ کتنی بابرکت ہے چادر، چادر والی بات، جبکہ اس بات میں رسول بھی شریک، اس بات میں مولا علی بھی شریک، اس بات میں حسنین بھی شریک اور خود اللہ بھی شریک، لیکن حدیث الہی نہیں، حدیث رسول نہیں، حدیث علی نہیں، حدیث محمد نہیں، حدیث حسنین نہیں، حدیث کیسا۔ کتنی باعظمت ہے یہ چادر، جس کی چادر اتنی باعظمت ہے وہ خود کتنی باعظمت ہے۔ صلوات پر محمد اور اس کے بعد شہزادی چادر لائی اوڑھ کر لیٹ گئے۔ پھر اس کے بعد امام حسن آئے، اماں جان میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، بیٹا وہ چادر میں لے لی۔ نانا جان کیا اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ بسم اللہ۔ یہاں بھی امام حسن گئے۔ اس کے بعد امام حسین آئے، اماں جان میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا وہ چادر میں۔ نانا جان اجازت ہے؟ سلام دعا اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ امام حسین بھی گئے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات آئے، اے بنت رسول میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں؟ چادر میں۔ اجازت ہے؟ ہاں میرے وسطی، ہاں میرے جانشین، اجازت ہے۔ یہاں بھی مولا رسول اللہ نے وصایت کا اعلان کر دیا، جانشینی کا اعلان کر دیا، اور یہ حدیث کے ساتھ متفق ہے دونوں مذاہب میں، مذہب اہل تسنن میں بھی اور مذہب تشیع میں بھی۔ یہاں بھی رسول اللہ وصایت کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد بسم اللہ مولا کائنات بھی گئے، اور اس کے بعد شہزادی جاتی ہیں، سلام کرتی ہیں، اپنے بابا سے اجازت لیتی ہے شہزادی۔ اس کے بعد اللہ کو یہ منظر اتنا حسین لگا، اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ آیت لو لے کر جاؤ، رسول کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد یہ رسول جبرائیل آسمان سے چلتے ہیں، سلام و دعا، اے اللہ کے نبی اللہ نے یہ آیت
آپ کی خدمت میں بھیجی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر اس کے بعد جب اہل کسا چادر کے نیچے آ گئے، یہ واقعہ جناب ام سلمہ کو ہے. جناب ام سلمہ قریب جاتی ہیں، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر میں آ جاؤں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں انکے علی الخیر، انتے علی الخیر. یہ ارجح المطالب اہل سنت کی کتاب، اس میں لکھی ہوئی ہے انتے علی الخیر، اے سلمہ تم خیر پر ہو. انتے الی البیت، تم خیر پر ہو لیکن گھر پر ہو. تم گھر پر ہو، خیر پر ہو، گھر پر ہو. جب گھر والی زوجہ چادر میں نہیں شامل ہو سکی، اہل بیت میں نہیں شامل ہو سکی، تو وہ جو باہر چلی گئی وہ کیسے اہل بیت ہو سکی؟